مفتی ابو محمد صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے. پشاور میں جو ایک واقعہ ہوا, اچھا ہوا کراچی میں بھی, لیکن الحمدللہ کراچی میں جو صاحب یہ کر رہے تھے وہ بچ گئے, لیکن پشاور میں دیال سنگھ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی. وہ واقعہ جو ہے مفتی ابو محمد صاحب نے اس دن کیا. بٹ یہ اس طرح کی چیزیں سبحان بھائی کس طرح کنٹرول میں آئیں گی؟ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو نو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں جی, اسلام سلامتی سے ہیں اور ایمان امن سے ہیں. یہ ایک پیسفل انوائرمنٹ کا نام ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. سبحان اللہ. یا کسی مسلم کمیونٹی کو یا اس کی آئیڈینٹی کو اسپیسیفک بیان نہیں کیا. ایک زلزلہ جب آتا ہے, فلڈ آتا ہے, تو اس قدرتی آفات میں زلزلہ اور سیلاب یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا کون ہے, اس کی کمیونٹی کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کا ریلیجن کیا ہے. ایون کہ جانور بھی اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کو اور اسلام کو فرمایا ہدی للناس, کافۃ للناس, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا. اب اگر اسلام کے اس پیس کے میسج کو ہم نے سمجھنا ہے تو ہم نے فتح مکہ کو دیکھنا ہوگا. فتح مکہ کیوں ہوا اور فتح مکہ میں کیا ہوا؟ فتح مکہ کی وجہ یہ تھی کہ بنو بکر قریش کا حلیف تھا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا. تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا, ان کے لوگوں کو قتل کیا, ان کی املاک کو نقصان پہنچایا. حالانکہ بنو خزاعہ خود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن مسلمانوں کے حلیف تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو ایک انسان کے قتل پر, وہ بھی ایک کافر کے قتل پر, آپ اتنے فکر مند ہوئے کہ آپ نے لشکر کشی کا حکم دیا. پہلے انہیں 3 آپشن دیے, یا تو آپ معاہدے کو توڑ دے, یا آپ ان کو خون بہا اور دیت دے دے, اور یا جو ہے وہ آپ ان سے صلح صفائی وغیرہ کی کوئی صورت نکال لے. تو انہوں نے خود معاہدے کو توڑا اور پھر یہ 10,000 کا لشکر لے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک غیر مسلم کی آواز پر آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اور سٹینڈ لیا. واہ واہ. پھر فتح مکہ کے اندر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے لڑائی نہیں کرتے, جو عورتیں ہیں, جو بچے ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو بیمار ہیں, آپ نے ان کو قتل نہیں کرنا. ان تبروہم وتقسطوا الیہم, بلکہ آپ نے ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا ہے. اب وہی لوگ جنہوں نے شاعر کہا, ساحر کہا, کاہن کہا, مجنون کہا, پتھر اور روڑے اٹکائے, آپ کی بیٹیوں کو جن کی وجہ سے طلاقیں ہوئی, شعب ابی طالب میں 3.25 سال تک آپ کو جن کی وجہ سے پتے چبانے پڑے, اتنے بڑے لیول کے دشمن سامنے ہیں, آپ کا اعلان تو سنیے. آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں آ گیا اسے پناہ ہے, جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو پناہ ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو پناہ ہے, جو اسلحہ گرا دے اس کو پناہ ہے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ شاعر نے اس کی ترجمانی کی, سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر سختیاں سہ کر دعائیں دی, سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی, سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی, سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر برو سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں, سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی, سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی, سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات, فخر نوع انسانی. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کو, جس سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہے, جیسے ہمارے یہ حضرات پاکستان میں رہتے ہیں, ایک اسلامی ملک نے ان کو امن دیا ہوا ہے, خدا نخواستہ جو ان میں سے کسی کو قتل کرے گا یا ان کے حق میں کمی کرے گا, او کلفہ فوق طاقتہ, یا طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گا, یا اس کا مال اس کی منشا کے بغیر لے گا,
آقا نے فرمایا میں ان لوگوں کا حمایتی بن کر اس سے لڑوں گا، اور دوسری حدیث میں فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال سے آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کیا تھا، اور وہ عمل کیسے تھا کہ جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی، ایک منگتا اور بیکاری آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم کرسچن ہو؟ اس نے کہا میں اہل کتاب ہوں۔ ایک جگہ لکھا اس نے کہا میں یہودی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لانے والا۔ آپ نے فرمایا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا پیرانہ سالی بھی ہے اور اوپر سے مجھ پر ٹیکس اور جزیہ بھی رکھا ہوا ہے، اور میں محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد جو بوڑھے ہو، جوانی میں تو ہم ان سے ٹیکس لے اور بڑھاپے میں پھر جو ہے یہ بھیک مانگتے پھرے، آپ نے فرمایا اس سے بھیک نہیں مانگی جائے گی۔